السلام علیکم۔ میرے گھر کو آگ لگی میرے ہی چراغ سے، انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ محمد سلطان ارشد حاضر ہے۔ آج دل انتہائی دکھی اور تکلیف میں مبتلا ہے۔ جامع کراچی، جو کہ کراچی کی سب سے پرانی درسگاہ ہے، وہاں ہمارے قریبی دوست، چین سے تعلق رکھنے والے کچھ اساتذہ خودکش دھماکے میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان پچھلی چند دہائیوں سے مسلسل دہشت گردی سے نمٹ رہا ہے، اور یہ جو دہشت گردی ہے یہ زیادہ تر بلوچستان اور وزیرستان کے علاقوں سے پنپتی ہے، اور پنجاب، سندھ اور بلوچستان اور KPK کو خون آلود کرتی ہے۔ ہماری دھرتی بہت خون بہا چکی ہے، چاہے وہ خون سویلینز کا ہو، چاہے وہ آرمی پرسنلز کا ہو۔ آج ہر جگہ ایک ہی بات ہو رہی ہے، دکھ کا اظہار ہو رہا ہے کہ چینی اساتذہ اس افسوسناک واقعے میں ہلاک ہوئے، ساتھ پاکستانی جو لوگ ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اور آج کی جو دہشت گردی ہے، آج کی جو سوسائڈ بامبنگ ہے، اس کی ایک خاص جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک خاتون اس سوسائڈ بامبنگ میں استعمال ہوئی۔ جی، میں بات کر رہا ہوں شاران بلوچ کی، یا شیریں بلوچ۔ وہ کوئی ان پڑھ خاتون نہیں ہے، وہ کسی دیہات سے تعلق رکھنے والی سادہ لو خاتون نہیں ہے جس کو جنت کے لیے بہلا پھسلا کر یہ جیکٹ پہنا دی جائے اور وہ اپنی جان قربان کر دے۔ جی، وہ پڑھی لکھی خاتون ہے، میڈیکل سائنس کی خاتون ہے، MSc زوالوجی کر رکھا ہے، MPhil ایجوکیشن میں کر رہی تھی۔ وہ 2 بچوں کی ماں بھی ہے۔ جی، 2 بچوں کی جنت نے آج خود کو خودکش دھماکے میں ختم کر لیا۔ ہم اس کی بہت سی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا چینلز اور بہت سے مختلف پلیٹ فارمز پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ کوئی اندرونی سازش ہے، کوئی بیرونی سازش ہے، اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے، اس میں امریکی جو مراسلہ ہے یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ عمران خان کی گورنمنٹ کو مزید عمران خان کو مزید نہ آنے کے لیے یہ اشارہ دیا گیا کہ جی پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، بیرونی ہاتھ ہو سکتا ہے اور ہوگا بھی، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ گھر کے اندر وہی داخل ہو سکتا ہے جس کو گھر آنے کا راستہ پتہ ہو۔ گھر کو جو آگ لگتی ہے وہ گھر کے چراغ سے ہی آگ لگتی ہے، باہر سے آگ کبھی بھی نہیں آتی۔ ہم بحیثیت قوم پاکستانی بھولے ہیں، معصوم نہیں کہوں گا، بھلکڑ کہوں گا۔ جی، ہم بھولے ہیں، ہم بھلکڑ ہیں۔ We are forgetful people as a nation. We are a forgetful nation. ہم اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتے، ہم اپنے ماضی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتے، ماضی میں کی گئی غلطیوں اور کوتاہیوں کو ہم دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جی، ہم 1971 سقوط ڈھاکہ کو بھول چکے ہیں۔ کیا یہ جو آج کا واقعہ ہے یہ اشارہ ہے سقوط بلوچستان کی طرف؟ کیا خدا نخواستہ ہم پاکستان کو مزید ٹوٹتا ہوا دیکھیں گے؟ کیا یہ جو پاکستان کا ٹوٹنا ہے، خدا نخواستہ اس کے پیچھے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی کوئی بیرونی ہاتھ ہی ہوگا؟ ملک کے اندر رہتے ہوئے، ریاستی سطح پر رہتے ہوئے، حکومتی سطح پر رہتے ہوئے، ادارہ جاتی سطح پہ رہتے ہوئے، کیا اندر سے کسی کا کوئی ہاتھ نہیں؟ کیا اندر سے کوئی قصوروار نہیں؟ اگر آپ شاران بلوچ کو دیکھیں تو شاران بلوچ ایک پڑھی لکھی، باشعور، ذی فہم خاتون تھی۔ وہ ماں تھی، وہ بیوی تھی۔ اس نے بھی بہت سے سپنے دیکھے ہوں گے، اس نے بھی بہت سے خواب بنے ہوں گے اپنے بہترین مستقبل کو لے کر،
لیکن اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ وہ نصیر آباد سے تعلق رکھتی تھی، وہ بلوچستان سے تعلق رکھتی تھی۔ آج ہم بلوچستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہم نے بلوچستان کی سیلف رسپیکٹ کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بلوچوں کے لیے آج تک کیا کیا؟ کیا ہم واقعی سقوط ڈھاکہ کو ایک دفعہ پھر بھول چکے ہیں؟ سقوط ڈھاکہ کی وجہ کیا تھی؟ مکتی بانی، تو یہاں پہ BLA آپ کو نظر آ جائے گی۔ سقوط ڈھاکہ کی وجہ کیا تھی؟ انڈیا کا اس میں کوئی کردار تھا، تو آج بھی آپ کہیں گے جی اس میں انڈیا کا کردار ہے، انڈیا جو ہے پاکستان کو اسٹیبلائز نہیں ہونے دینا چاہتا۔ ساتھ ساتھ آپ کہہ دیں گے جی کہ افغانستان سے بھی کچھ شر پسند عناصر جو ہیں وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ امریکہ کو بھی بیچ میں لے آئیں گے، آپ اسرائیل کو بھی بیچ میں لے آئیں گے، اور آپ سارے کا سارا جو مدعا ہے، سارے کا سارا جو الزام ہے وہ بیرونی طاقتوں پہ ڈال دیں گے۔ آپ کو اپنا عدالتی نظام نظر نہیں آئے گا، آپ کو اپنی سیاسی اکھاڑ پچھاڑ نظر نہیں آئے گی، آپ کو ریاست کا ظلم اور ریاست کی جانب سے کی جانے والی ناانصافی نظر نہیں آئے گی۔ ریاست ہے کیا؟ ریاست ماں ہے۔ ریاست ایک پرندے کی طرح ہوتی ہے۔ پرندوں میں جو ماں ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے برے وقت میں اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لے کے رکھے۔ لیکن اگر ریاست پاکستان کو دیکھیں تو ریاست پاکستان نے کب اور کہاں بلوچیوں کو اپنے پروں کے نیچے لے کر رکھا؟ کب بلوچیوں کے دکھوں کا مداوع کیا؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اگر آپ قریب مستقبل میں چلے جائیں تو جو ہزارہ برادری کے ساتھ عمران خان صاحب کے ٹینیور میں ہوا، اور عمران خان صاحب نے ان کو بلیک میلرز تک کہہ دیا، اور اس وقت تک عمران خان صاحب وہاں نہیں گئے جب تک عمران خان صاحب کا اپنا مطالبہ پورا نہیں ہوا۔ یہ صرف عمران خان صاحب ہی نہیں، یہ ہماری جو سیاسی تھنکنگ ہے، ہماری جو پولیٹیکل تھنکنگ ہے، اس کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ آپ ماضی میں جہاں مرضی چلے جائیں، جب بھی بلوچستان میں بلوچوں کے ساتھ، ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ کچھ برا ہوا، ہمارے جو سیاستدان ہیں، خاص طور پہ جو سیاستدان یہاں پہ چنے جاتے ہیں وہ پنجاب یا سندھ سے ہی آتے ہیں، انہوں نے کبھی بلوچستان میں اپنے بھائیوں اپنے بہنوں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، کبھی ان کے کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملایا۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو سی پیک ہے وہ سارے کا سارا بلوچستان کے گرد گھوم رہا ہے۔ جی، گوادر جو ہے وہ بلوچستان میں ہے، وہاں پہ جتنی بھی انفراسٹرکچر کا کام ہو رہا ہے، جو بھی ہے وہ سب بلوچستان میں ہے، لیکن اس کا وہاں کے رہائشی بلوچیوں کو کیا فائدہ دیا جا رہا ہے؟ کیا انہیں پکے مکان مل رہے ہیں؟ کیا انہیں ملازمتیں مل رہی ہیں؟ کیا ہم انہیں ان کی زمینوں سے بے دخل تو نہیں کر رہے؟ آئے روز پاکستان کے میڈیا چینلز پر آپ کو خبر ملے گی کہ جی فلاں بلوچی جو ہے وہ مسنگ ہے۔ کتنے بلوچ نوجوان پچھلی کئی دہائیوں سے یہاں مسنگ ہو جاتے ہیں، کوئی 2 مہینے کے لیے، کوئی سال کے لیے، کوئی 5 سال کے لیے، اور ریاست ہے کہ ریاست کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اور پھر ریاستی ادارے کہیں کہ جی یہ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی بیرونی ہاتھ ہے۔ میں کہوں گا بیرونی ہاتھ ہے بھائی، لیکن آپ بیرونی ہاتھوں کو اپنی ریاست کے اندر کام کرنے کے لیے راستہ خود دیتے ہیں۔ آپ اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنے سیاہ ماضی سے آج بھی سیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ 1971 میں کم و بیش 90,000 کے قریب فوجی اور سویلینز کو قیدی بنوا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس قیدی بنوانے پہ آج تک آپ کو افسوس نہیں ہوا، لیکن آپ اس چیز پہ ضرور چرچا کرتے ہیں کہ جی وہ ہمارا جو بڑا انقلابی سیاستدان تھا جی بھٹو صاحب، وہ ان 92,000 جو ہے نا سویلینز اور آرمی پرسنلز کو واپس لے آئے۔ یہ جو ان کا بڑا کریڈٹ ہے، اور یہ تو ان کا کریڈٹ ہے، لیکن آپ کو مثلث نظر نہیں آتی، وہ آپ کو ٹرائنگل نظر نہیں آتی جس میں ایک طرف ڈکٹیٹر تھا، دوسری طرف مشرقی پاکستان سے مجیب الرحمان تھا، اور تیسری طرف مغربی پاکستان سے ہٹ دھرم ضدی ذوالفقار علی بھٹو تھا، جس کا یہ کہنا تھا کہ آپ وہاں اور ہم یہاں۔ یہی بات آج بلوچوں کے ساتھ کی جا رہی ہے۔
اب پچھلے کئی دنوں سے جو بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پرامن، جی بالکل پرامن پیسفل دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، ان کی سنوائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ کیسے یقین کر لیں گے کہ پاکستان سٹیبل ہو سکتا ہے جب آپ اپنی نئی نسل کے اندر تفریق پیدا کر دیں؟ ایک باپ ہے، اس کے 3-4 بچے ہیں، لیٹ سپوز، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے ان 3-4 بچوں میں تفریق رکھتا ہے، وہ ان میں اونچ نیچ والا ایلیمنٹ رکھتا ہے، تو وہ باپ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہوگا، اس کے گھر میں امن ہوگا؟ وہ باپ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کسی قسم کی کانسپریسی نہیں ہوگی؟ جی پاکستان کی جو کل جی ڈی پی ہے وہ تو پنجاب یا سندھ پہ لگ جاتی ہے، اس کے بعد کے پی کے کی باری آتی ہے۔ بلوچستان کے حصے میں کیا آتا ہے؟ جو بڑے بڑے میگا انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں وہ تو آپ کو پنجاب میں نظر آ جائیں گے، وہ تو آپ کو سندھ میں نظر آ جائیں گے، وہ آپ کو اس کے بعد کے پی کے میں نظر آ جائیں گے۔ بلوچستان کے حصے میں کیا آتا ہے؟ آج بھی 2022 میں، جس کو ہم 21ویں صدی کہتے ہیں، جس کو ہم گلوبل ورلڈ کی صدی کہتے ہیں، جس کو ہم انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کی صدی کہتے ہیں، جس کو ہم انفراسٹرکچر کی صدی کہتے ہیں، آج بھی آپ بلوچستان میں کوئٹہ سے تھوڑا سا آگے جا کے دیکھ لیں، آپ کو زندگی وہی ملے گی جو انسان زمانہ قبل از مسیح سے بھی کوئی 1000 سال پیچھے، ہزاروں سال پیچھے غاروں میں گزارتا تھا۔ آج بھی بلوچی جو ہیں غاروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کیا بلوچی بچے پڑھ لکھ نہیں سکتے؟ پڑھ لکھ سکتے ہیں۔ کیا وہ سیاستدان نہیں بن سکتے؟ سیاستدان بن سکتے ہیں۔ کیا کھیلوں کے فروغ میں وہ حصہ نہیں لے سکتے؟ وہ لے سکتے ہیں۔ کیا زندگی کا کوئی ایسا شعبہ ہے جس کے لیے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی عوام جو ہے وہ انفٹ ہو؟ نہیں، وہ انفٹ نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو انفٹ سمجھا ہوا ہے، ہم نے ان کو کوئی غیر پاکستانی سمجھا ہوا ہے، بالکل ایسے جیسے کہ بنگلہ دیش کے معاملے میں 1971 سے پہلے ہم نے مشرقی پاکستان کو کوئی غیر پاکستان سمجھا ہوا تھا کہ جی پیداوار وہاں پہ ہو چاول اور پٹسن کی، اور اس کی خوشبو جو ہے یہاں کے اسلام آباد میں آ رہی ہو مجیب الرحمان کو، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ قحط سالی پڑ جائے اور یہاں ہم روٹی کھا رہے ہوں، تو پھر بھائی وہ مکتی بانی جیسی جو تنظیمیں ہیں وہ اپنا کام کر جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج BLA بلوچستان لبریشن آرمی اپنا کام کر گئی۔ تاریخ میں ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کسی خاتون کو جو ہے وہ ایز اے سوسائڈر جو ہے استعمال کیا گیا ہو۔ تو اگر آج شاران بلوچ سوسائڈ بامبنگ کر گئی ہے تو اس کے پیچھے ریزن دیکھنی پڑیں گی۔ وہ ایک ماں تھی، وہ ایک بیوی تھی، وہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، وہ پاکستان کی شہری تھی، پھر کیا وجہ ہوئی کہ ایک تو اس نے اپنی جان بھی دی، جی شی از نو مور، اسی پر ان للہ و انا الیہ راجعون ہے کہ 2 بچوں کی ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ جب وہ 2 بچے جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے، تو ان کو کیا انفارمیشن ملے گی، ان کی ذہن سازی کس طرح یہ ریاست کرے گی، ان بچوں کے سر پر سایہ کون بنے گا؟ آیا وہ بچے بھی آگے جا کے ریاست کے لیے نقصان دہ ثابت تو نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، اگر ابھی بھی ریاست ان بچوں کی ماں بن جائے، اگر ابھی بھی ریاست بلوچیوں کی ماں بن جائے۔ ریاست کو چاہیے کہ اپنی تمام اکائیوں کو ایک جیسا لے کر چلے۔ اب جہاں تک سیاستدانوں کی بات ہے تو سیاستدانوں کا تو آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف اور صرف اپنے معاملات، اپنے الو کو سیدھا کرنا جانتے ہیں، آتے ہیں، باری لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی آ جاتا ہے، جو بھی ہے یہ تو ڈرامہ چلتا ہی رہنا ہے۔ اور پاکستان جیسے ملکوں میں سیاسی بصیرت پیدا ہو ہی نہیں سکتی، اور پولیٹیکلی وی کین ناٹ بی میچیور۔ آئی بلیو، میرا تو یہاں تک خیال ہے کہ ہم اگلے 50 سالوں میں بھی پولیٹیکلی میچیور نہیں ہو سکتے، تو پاکستان میں پھر پالیٹکس کا کوئی اور ہی رنگ ہونا چاہیے۔ اینی ویز شاران بلوچ نے جو کیا دیٹ از کنڈیمیبل، وہ برا ہے، اس کو برا بھلا کہنا چاہیے، لیکن بھائی اس کے اس عمل کے پیچھے وجوہات کو تلاش کرنا چاہیے، اور ریاست کا یہ کام ہے کہ ان وجوہات کو تلاش کرے، نہ کہ بلوچوں کے اوپر مزید کوئی ظلم و ستم کرے، ان پہ کوئی سختی کرے، بلکہ بحیثیت ماں، بحیثیت باپ، بحیثیت شیلٹر ریاست ان کے ساتھ کام کرے، اور ان کو یہ باور کروائے کہ یہ ریاست تمام اکائیوں کے لیے ایک سی ہے۔
اس ریاست کے جو ریسورسز ہیں وہ تمام اکائیوں کے لیے ایک سے ہیں. اس ریاست میں جو اپرچونٹیز ملیں گی وہ تمام اکائیوں کے لیے ایک سی ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک ڈرامہ بلکہ ابھی چل رہا ہے صنف آہن، اس میں بڑے خوبصورت انداز میں کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کی تمام اکائیوں کو، چاہے وہ جیوگرافیکلی ڈیفرنٹ ہوں، چاہے وہ پیسے کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہوں، چاہے وہ ریلیجن کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہوں، ان کو یکجا کر کے دکھایا گیا. ایون اس میں انٹرنیشنل جو ہارمنی ہے اس کو بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ جو کوشش ہے یہ صرف ایک ڈرامے کی حد تک نہیں ہونی چاہیے. کیا ہمیں دکھ نہیں ہوتا کہ وزیرستان اور بلوچستان کم و بیش ہماری آرمی کے لیے تو ایک قبرستان بن چکا ہے، جہاں ہماری پاک فوج جو ہے بڑی محنت کے ساتھ اپنی جانیں قربان کر کے دہشت گردی پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے. ہر دوسرے دن ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ جی ہمارا 1 جوان، ہمارے 2 جوان، ہمارے 4 جوان، ہمارے افسران جو ہیں وہ اپنی جان قربان کر چکے ہیں 2 4 6 دہشت گردوں کو مار کے. تو وہیں پر بھائی ہم ذہنی طور پر، ہم جسمانی طور پر انگزائٹی کا شکار ہیں. ہم پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ تو یہ جو وہ میں نے صنف آہن کا آپ کو وہ جو دیے ہے ایک ریفرنس، یہ ریفرنس صرف ڈراموں کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو پریکٹیکلی، اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے تھرو آؤٹ پاکستان. پاکستان کی جتنی اکائیاں ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، چاہے وہ پنجاب کے مختلف ریجنز ہوں، چاہے وہ سندھ ہو، کے پی ہو، اسپیشلی چاہے وہ بلوچستان ہی کیوں نہ ہو. تو اس امید کے ساتھ کہ ہماری جو ریاستی اکائیاں ہیں وہ اس چیز کو علیحدہ نظر سے دیکھیں گے. وہ یہ کہ راگ نہیں الاپنا کہ جی غیروں کے کام ہے، اس میں کوئی بیرونی سازش ہے، بیرونی فنڈنگ ہے، ٹھیک ہے جی اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے افغانستان کا ہاتھ ہے، جی ایران ہمیں اسٹیبل نہیں ہونے دینا چاہتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے وہ سب آپ کے دشمن ہیں. آپ اپنا گھر تو صحیح کریں، آپ اپنی بنیادیں تو پکی کریں، آپ اپنی دیواریں تو اونچی کریں، اور ان دیواروں کے اندر رہنے والے جو شہری ہیں، سٹیزن آف پاکستان، ان کو ایکویلٹی دیں، ان کو جابز میں ایکویلٹی دیں، ان کو ایجوکیشن میں ایکویلٹی دیں، ان کو ہیلتھ میں ایکویلٹی دیں، اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان کو سیلف رسپیکٹ میں ایکویلٹی دیں. جی سیلف رسپیکٹ. اگر آپ شاران بلوچ کی جو ٹائم لائن دیکھیں ٹویٹر پہ یا مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، تو اس میں بغاوت کی بو موجود تھی. اور یہ صرف شاران بلوچ جیسی ایک خاتون ہی نہیں ہے، ایسے بہت سے بچے ہیں پورے پاکستان میں، ایسے بہت سے افراد ہیں پورے پاکستان میں جو سوشل میڈیا پہ اپنا غصہ اتار رہے ہیں، اور انہی لوگوں میں سے پھر فلٹر کر کے BLA جیسی بہت سی تنظیمیں جو ہیں بچوں تک، عورتوں تک، مردوں تک اپروچ کرتے ہیں اور پھر انہیں یوز کرتے ہیں. جی یوز کیا جا رہا ہے، اور آج آپ نے اس کا ایک یوز دیکھ لیا ہے جو کہ کنڈیمیبل ہے، قابل افسوس ہے، قابل مذمت ہے. لیکن مذمت سے کام نہیں چلے گا، پریکٹیکلی اس کو اپروچ کرنا پڑے گا، ورنہ اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ ہم سقوط ڈھاکہ کے بعد کہیں سقوط بلوچستان یا پاکستان کے مزید ٹکڑوں کی طرف نہ جائیں. اگر جاتے ہیں تو اس میں قدرت کا کوئی قصور نہیں ہوگا، اس میں بیرونی سازشیں جو ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہوگا، اس میں قصور صرف اور صرف گھر کے اندر رہنے والوں کا ہوگا. ریاست کمزور ہے، ریاست کا قصور ہوگا. حکومتیں نااہل ہیں، حکومتوں کا کمزور ہوگا، حکومتوں کا جو ہے وہ اس میں قصور ہوگا. اور سب سے بڑا قصور اس میں عدلیہ اور میڈیا کا ہوگا. اللہ پاک ملک پاکستان پر اپنا رحم رکھے، ملک پاکستان شاد رہے، آباد رہے، اور آئندہ ہم کسی ایسے دلگیر مسئلے پر بات نہ کریں، کبھی کوئی ایسا مسئلہ دوبارہ درپیش نہ ہو. اور خاص طور پر جو ہمارے پاس مہمان ہیں
چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہوں، جو پاکستان کی پروگریس میں حصہ ڈال رہے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں کو بھی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔